سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس شہر والوں یعنی اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ میں اس طرح پگھلائے گا جیسا کہ نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ آج ناظرین کرام بات مدینہ کی ہے، بات مدینہ کی حفاظت کی ہے، اور بات ہے بنیادی طور پر اس واقعے کی جسے دنیا غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ آج جو مسلم ورلڈ کی پوزیشن ہے ناظرین، میرا خیال ہے کہ اگر آج کے موضوع کا آج آپ نے سمجھ لیا نا تو پھر بہت سی باتیں ویسے ہی آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ معاملہ یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ جزیرہ عرب میں اسلام دشمن طاقتوں نے علیحدہ فرزندان اسلام سے جنگیں کی، لیکن ہمیشہ ناظرین ان کو الحمدللہ منہ کی کھانی پڑی۔ جب غزوہ خندق کا امتیاز کی بات ہوتی ہے ناظرین تو اس کا امتیاز بنیادی طور پہ یہ کہ اس غزوے میں ساری دشمن قوتوں نے متحد ہو کر مرکز اسلام یعنی مدینہ منورہ جو کہ فرسٹ اسلامک اسٹیٹ تھی اس پر حملہ کیا۔ سن 5 ہجری ناظرین، قریش کے 50 سرداروں اور یہودیوں کے وفد نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر اور اپنے سینوں کو کعبے کی دیواروں کے ساتھ لگا کر یہ عہد کیا کہ ہم اسلام کو اور مسلمانوں کو معاذ اللہ مل کر ختم کر دیں گے۔ مگر بات یہ ناظرین، وہ کیا جانتے تھے کہ وہ جن سینوں کو کعبہ معظمہ سے لگا رہے ہیں یا اس کی دیوار پر لگا رہے ہیں یا اس کو پکڑ رہے ہیں، کعبہ معظمہ تو ان سینوں کو جانتا ہی نہیں ہے، یعنی ان سینوں کے پاس کعبے کا، اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، کہ پاسورڈ ہے ہی نہیں۔ کعبے کا پاسورڈ تو ان سینوں کے پاس ہے جو کعبے کے بنانے والے ہیں، کعبے کا پاسورڈ تو ان سینوں کے پاس ہے جو کعبے کو بتوں سے خالی کروانے والے ہیں، کعبے کا پاسورڈ تو ناظرین ان سینوں کے پاس یا ان جسم اطہر کے پاس ہے جن کے مس کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بارشوں کو برسا دیا کرتا ہے، اور کعبے کا پاسورڈ تو ان کے پاس ہے جو بنیادی طور پر کعبے کے بچانے والے ہیں۔ بہرحال قریش مکہ، عرب کے مشرک قبائل اور مدینہ کے یہودی قبائل 12,000 کے تقریباً لشکر جرار کے ساتھ ناظرین مکمل طور پر اسلحے سے لیس ہو کر پہلی اسلامک اسٹیٹ یعنی مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینہ منورہ کی پوری آبادی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی ناظرین اس کے برابر نہیں تھی، یعنی یہ لشکر اس سے زیادہ بڑا تھا۔ اور یہاں اللہ کے ماننے والوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں اور مدینہ پاک کی حفاظت پر اپنا سب کچھ لٹانے والوں کی تعداد ناظرین کتنی تھی آپ کو معلوم ہے؟ صرف 3,000 کے قریب، 3,000۔ مہاجرین کا پرچم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور انصار کا پرچم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا، اور یہ غزوہ ناظرین وہ ہے جس میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متوالے دفاع مدینہ کے لیے تاریخ میں پہلی مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر خندق کھود رہے ہیں۔ کائنات کے سب سے عظیم جرنیل اعظم کی بات کروں ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دست مبارک میں کدال لیے اپنے غلاموں کے دوش
بدوش خندق کھودنے میں مصروف ہیں اور مٹی اٹھا اٹھا کر یعنی خندقیں کھودتے ہوئے باہر پھینک رہے ہیں۔ اسلام کے اس مرکز ناظرین یعنی ریاست مدینہ کی دفاعی سرگرمیوں میں ہر کسی سے آگے عنبر فشاں زلف گرد آلود ہیں، شکم مبارک پر تہ در تہ غبار جم رہی ہے، ادائیگی فرض کے احساس نے سب تھکاوٹوں سے بے نیاز کر دیا ہے، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں ہر غلام اللہ کی رضا کی منزل کی حصول میں مکمل طور پر گم ہے، جاڑے کا موسم ہے، غضبناک سردی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھوک سے مکمل طور پر نڈھال ہو چکے ہیں اور تھکاوٹ سے چور چور ہیں، لیکن اپنے محبوب قائد کی ارشاد کی تکمیل میں مکمل طور پر سرگرم ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کا جذبہ فدائیت دیکھا تو یوں گویا ہوئے کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، آئے میرے پروردگار انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے حق میں یہ دعائیہ کلمات سن کر انتہائی وشت کی کیفیت میں آتے ہیں اور کیف و سرور میں بے خود ہو کر یہ شعر پڑھتے ہیں جن کے ترجمے یہ ناظرین یعنی ہم منزل عشق و محبت کے وہ مسافر ہیں جنہوں نے اپنے ہادی و مرشد کے دست حق پر اس بات کے لیے بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے کلمہ حق کو بلند کرتے رہیں گے اور مصروف جہاد رہیں گے۔ 3 دن گزر گئے ناظرین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ایک لقمہ تک میسر نہیں آیا۔ اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے۔ فاقہ کشی کی تکلیف جب ناقابل برداشت ہونے لگی تو پھر مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم کیا تھا ناظرین؟ آپ جانتے ہیں جرنیل اعظم، سب سے بڑے لیڈر، ان کا عالم یہ تھا کہ اپنے شکم مبارک سے قمیص کو اٹھاتے ہیں، صحابہ کو عجیب منظر دکھاتے ہیں کہ سب نے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ کے رکھا ہے۔ سلطان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھ کے رکھے ہیں۔ ایک کیفیت تو ناظرین یہ ہے، اور ایک اور کیفیت آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک منظر وہ ہے جہاں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تکلیف دیکھتے ہیں تو ان سے دیکھی نہیں جاتی۔ گھر میں چند سیر جو موجود ہیں، ایک چھوٹی بکری ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں دعوت کے لیے پیش کرتے ہیں، قربان جائیے لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ جو تو چند سیر تھے لیکن ایک چھوٹی سی بکری ناظرین 1000 سے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے شکم کو مکمل طور پر بھر دیتی ہے۔ یہ وہ غزوہ ہے جو اسلام کی ایکسپینشن کی نوید ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف یہ نہیں فرمایا تھا کہ صرف یہی نہیں فرمایا تھا کہ اس سال کے بعد قریش تم پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے، بلکہ اب تم ان پر حملہ آور ہوگے، بلکہ ساتھ ساتھ جب خندق کھودتے وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے رفقا کے سامنے چٹان آ گئی تو کسی طور سے وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، اور جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدال دست مبارک میں لے کر اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ چٹان پر پہلی ضرب لگائی تو فرمایا مجھے ملک کے شام کی کنجیاں عطا کر دی گئیں۔ چٹان پر دوسری ضرب لگائی، فرمایا مجھے ایران کی کنجیاں عطا کر دی گئیں، اور چٹان پر جب تیسری ضرب لگائی تو آپ نے فرمایا مجھے یمن کی کنجیاں عطا کر دی گئیں۔ یعنی ناظرین غزوہ خندق صرف غزوہ خندق میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی، قربان جائیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس وقت اس موقع پر نیٹو فورسز کے خلاف، اس وقت کی نیٹو فورسز کے خلاف سرکار نے اعلان کر کے فرما دیا تھا کہ سن لو یہ ایکسپینشن 22 لاکھ مربع میل تک ہونی ہے، یعنی رومن امپائر اور پرشین امپائر بھی مکمل طور پر تہس نہس ہو جائے گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سب سے پہلے اسباب اور جو کچھ بھی ظاہر ہے اس وقت بنت ہو رہی تھی، کیونکہ بدر میں جو کچھ ہو چکا، احد میں جو کچھ ہو چکا، زخم بہت تازہ تھے۔ اب صورتحال کیا بنی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم جنید صاحب، اللہ رب العزت نے اہل ایمان پر جو اپنی نعمتوں کی بارش کی ہے اس کا ذکر سورہ احزاب کے ذکر میں بھی، اس کے بیان میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی نعمتیں یاد کرو۔ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا، جب تم پر ایک لشکر ٹوٹ پڑا تو ہم نے تمہاری مدد کی اور ہوا بھیجی اور فرشتے بھیجے، اور یہ لشکر کتنی تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، یہ وہ منظر تھا کہ جسے دیکھ کر آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آنے لگے۔ لیکن اہل ایمان کی کیا کیفیت تھی؟ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے ان لشکروں کو دیکھا تو کیا ہوا؟ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ ہے وہ جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس کو دیکھ کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ بڑا خوبصورت نقطہ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران اٹھایا کہ آج کے حالات سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ غور کریں تو قرآن کریم نے آج بھی وہ طاقت جو مسلمانوں کے خلاف بغض و عناد سے سر سے لے کر پاؤں تک بھری ہوئی ہے، اس وقت بھی اس کا یہ عالم تھا کہ قرآن کہتا ہے لا یعلونکم خبالا، یاد رکھو صفحہ ارضی پر یہ وہ بدترین افراد کی جماعت ہے جو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا سکتی۔ قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ ان کی زبانوں سے ظاہر ہو رہا ہے وہ تو کم ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے سینوں میں تمہارے خلاف چھپا ہے وہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی۔ تو یہ لوگ جو لا یعلونکم خبالا، جو تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا سکتے، ان کے مقابلے میں قرآن کریم نے اہل ایمان سے کہا کہ یاد رکھو اگر ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کو آئے گا۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، جب اللہ تمہاری مدد کے لیے میدان میں آ گیا تو یاد رکھو کوئی طاقت تم پر غلبہ نہیں پا سکتی۔ غزوہ احزاب کا ذکر کرتے ہوئے میں خراج عقیدت پیش کروں گا اس شاندار چینل کو کہ وہ آج کے حالات کے مقابلے میں ہمیں اس بات سے آگہی دے رہا ہے کہ حقیقی دشمن کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ دشمن نے اندازہ لگایا کہ احد میں مسلمانوں کو وقتی طور پر نقصان ہوا ہے تو اب ہم متحد ہو جائیں، اور ان کے اتحاد میں وہ قبیلہ بنو نضیر جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان لینے کے درپے تھا، پتھر لڑکا دینا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو واللہ یعصمک من الناس کے مطابق بچایا، اور اس کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے بے دخل کر دیا، وہ وہاں سے خیبر کی طرف چلے گئے۔ اور اس کے بعد جب بے شمار واقعات ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن حالات میں ان پر قابو پا کر جزیرہ عرب کے اندر امن پیدا کیا، تو اب اس قبیلے کو، اس یہودی جماعت کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ مسلمان تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، تو ان کا 20 رکنی وفد تیار ہوا۔ یہی ہوا، بالکل ایگزیکٹلی ایسا۔ یہ نقطہ ہے آج جاننے کا کہ ان کی جماعت ایک تیار ہوتی ہے، وہ جا کر مشرکین مکہ کو مکہ مکرمہ میں تیار کرتی ہے، وہ نجد پہنچتی ہے، بنو غطفان کو لیتی ہے، بنو سلیم کو لیتی ہے، بنو مرہ کو لیتی ہے، کن کن قبائل کے پاس جا جا کر ان سارے مشرک اور کفار قبائل کو تیار کیا اتنا لشکر تیار ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ اتنے بڑے 4000 پیدل فوج مکہ مکرمہ سے نکلتی ہے، 300 گھوڑ سوار ہیں، 400 اونٹ سوار ہیں۔ کس انداز سے یہ نکلے کہ چند لوگ ہیں مسلمان ان کو جا کر، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ انہوں
انہیں جس دامن مصطفیٰ سے اپنے آپ کو وابستہ کر رکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں نیچا نہیں دکھا سکتی۔ ہم اسی نقطے کے ساتھ بات کا آغاز کر رہے ہیں کہ جس دن اہل ایمان نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقطے کو پہچان لیا، ساری دنیا ان کے قدموں میں ہوگی۔ یہ جو لیم ایکسکیوزز، بالکل صحیح بات ہے، آج جو امت مسلمہ کے پاس لیم ایکسکیوزز ہیں کہ جی ہم معاشی طور پہ تباہل ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، ہم اتنے جکڑے ہوئے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی میں مغرب کے ہاتھوں۔ بہرحال اس پہ ہم گفتگو کریں گے اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بلکہ میں تو اس سے آگے کی بات عرض کروں صاحب کہ یہ بنو نذیر کا معاملہ اگلے سوال میں آپ کے سامنے فلوٹ کروں گا کہ وہ نکلنے کی ہی سارے بغض ہے کہ آج وہ دوبارہ واپس لوٹنا چاہتے ہیں، پرومس لینڈ کی صورت میں اس کی ایکسپینشن چاہتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ کفار اور مشرکین کی جو طاقت تھی ذرا یہ بتائی تنولی صاحب، اور جو مسلمانوں کی صورتحال تھی ایکچولی وہ کیا تھی، اور پھر اس کے بعد یعنی اتنا بڑا ایک طرف جو ہے وہ لشکر جرار اور دوسری طرف مسلمانوں کی اتنی سی تعداد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جناب۔ غزوہ خندق پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ غزوہ خندق اسلام کی تاریخ کا ایک غیر معمولی غزوہ ہے۔ اس کا ایک واقعہ ہے کہ جب عمر ابن عبد ود نے چیلنج کیا خندق کو پار کر کے تو سیدنا علی مرتضیٰ مقابلے کے لیے تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا۔ یہ غزوہ ایسا ہی تھا، مولا کائنات جب سامنے آ کے کھڑے ہوئے، یہ غزوہ ایسا ہی تھا۔ اس میں عرب کا کل کفر صحابہ کے کل ایمان اور کل استقامت کے سامنے تھا۔ اللہ یعنی اگر آپ پورے غزوہ خندق کا منظرنامہ بہت اختصار سے بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ جتنی بھی طاقت ہو سکتی تھی کفار کی، اہل عرب کی، اس معاشرے کی، اس سوسائٹی کی، اسلام کے خلاف دشمنی کے جو بھی پہلو ہو سکتے تھے، جو بھی کارنرز ہو سکتے تھے، وہ سارے متحد ہو گئے۔ اچھا دوسری طرف آپ دیکھیں، یعنی اس وقت کی نیٹو فورسز، اس وقت اس دوسری طرف آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے بھی جو استقامت دکھا دی وہ بھی کمال ہے۔ غزوہ خندق اس لحاظ سے بھی مختلف غزوہ تھا کہ اس سے پہلے ریاست مدینہ کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئیں ان سازشوں کا مرکز و محور مکہ تھا، اب مرکز و محور خیبر تھا۔ ٹھیک، اوکے۔ یعنی جس وقت قبیلہ بنی نذیر اور قینقاع نکل کے خیبر گئے تو ان کی طاقت بہت بڑھ گئی۔ دو چیزیں اہل خیبر کے لیے ناقابل برداشت تھیں۔ پہلا یہ کہ یہودیت کے مقابل ان کے ہمسائیگی میں مدینہ میں ایک دین موجود ہو جو حقانیت کا، توحید کا اور آخری پیغام ہونے کا لمبردار ہو۔ دوسری بات یہ کہ خیبر کے ساتھ ایک مستقل مستحکم اسلامی ریاست موجود ہو۔ ٹھیک، یہ دونوں باتیں ٹھیک ان کے لیے ان افورڈیبل تھی۔ صحیح۔ اب اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ پورے عرب میں ایک پروپیگنڈا کیا، اور آپ تصور کریں کہ یہ پروپیگنڈا خود ان کے اپنے خلاف تھا۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مائنڈ سیٹ کیا تھا۔ پروپیگنڈا یہ کیا کہ آپ لوگوں کا جو دین ہے بت پرستی کا دین، یہ تو مسلمانوں کے لائے ہوئے دین سے بہت افضل ہے، جی، تو آپ کیوں آرام سے بیٹھے ہیں؟ اور یہ سوال کیا تھا یہودیوں نے وہاں پہ کہ آپ ذرا تشفی، بلکہ انہوں نے سوال کیا تھا مشرکین مکہ نے کہ ذرا یہودیوں سے کہ ہماری تشفی کروا دیں۔ تو اب تصور کریں بھئی آپ تو بت پرستی کے خلاف ہو، آپ تو اہل کتاب ہو۔ جی جی، یعنی وہ اپنے ہی خلاف بغض و عناد کا اور تعصب کا یہ عالم تھا کہ وہ ریاست مدینہ کو، آپ سسٹم کو، اہل ایمان کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس حد تک چلے گئے سجدے تک کیے کہ چاہے اپنے نظریے کی نفی کر دیں، سجدے کیے بتوں کو، سجدے کیے بتوں کو۔ ظاہر ہے وہ ان کو پورا اطمینان دلانا مقصود تھا۔ اس کے نتیجے میں ان نے پورے عرب کو متحد کر کے اسلام کے خلاف اور ریاست مدینہ کے خلاف متحد کر دیا۔ جیسے پروفیسر صاحب نے ارشاد فرمایا، طاقت کا کوئی مادی طاقت کا اور ظاہری طاقت کا تو کوئی موازنہ ہی نہیں تھا، لیکن یہاں جو طاقت تھی، یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ وہی طاقت تھی جس طرف صحابہ خندق کھودتے ہوئے، شعر پڑھتے ہوئے اشارہ کر رہے تھے کہ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم وہ ہیں نخنو الذین بایعوا محمدً علی الجہاد ما حیین ابداً۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اس بات پر بیعت کی ہے جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہم ان کے لیے کھڑے رہیں گے، لڑتے رہیں گے۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ شعر نہیں تھا، اللہ، یہ بیعت عقبہ کی یاد دہانی تھی۔ اللہ اللہ اللہ، جس وقت بیعت ہو، جب یہاں سے گئے 70 انصار گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تبایعونی علی السمع والطاعۃ فی النشاط والکسل۔ ہائے 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 ہائے،
میری آپ بیعت کرنا چاہتے ہو، بیعت آپ کو اس بات پہ کرنی ہوگی اللہ، کہ آپ کمزور ہو یا طاقتور، اللہ، چستی میں ہو یا سستی میں، اللہ، آپ نے میری بات ماننی ہے۔ اللہ، وَنَفَقَ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، جابر بن عبداللہ کو یاد کر لیں، ہائے اس پہ عمل کر رہے ہائے تھے۔ ہائے ہائے، آپ کے حالات تنگی کے ہوں کہ کشادگی کے، اللہ، آپ نے خرچ کرنا ہے، اللہ، اس خرچ کی برکات بھی آپ دیکھ لیں۔ پھر آگے باتیں فرماتے آپ نے فرمایا آپ نے اس پہ بیعت کرنی ہے، وَعَلَىٰ أَن تَنْصُرُونِي فَتَمْنَعُونِي إِذَا قَدِمْتُ عَلَيْكُمْ بِمَا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنفُسَكُمْ وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ۔ تو اس بات پہ بیعت کرو کہ تم میری حفاظت کرو گے، میری مدد کرو گے جب میں تمہارے پاس آ جاؤں، ٹھیک، بالکل اس طرح ہاں، جیسے تم اپنی عورتوں کی حفاظت کرتے ہو، اللہ اکبر، جیسا تم اپنی اولاد کی حفاظت اللہ کرتے ہو، اکبر، اپنی حفاظت کرتے ہو۔ اللہ، اب یہ وہ شعر تھا، ہاں، یہ شعر نہیں تھا، ہاں، یہ نظریہ تھا، یہ یہ عقیدہ۔ بیعت عقبہ اولا کو وہ ریمائنڈ کر رہے تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب اس استقامت کے مقابل وہ عالم کفر آیا تو پھر اس کی شکست یقینی تھی۔ واہ، یعنی یوں کہیے دوسرے لفظوں میں کہ تجدید عہد وفا کا دن تھا یہ بلا شبہ، غزوہ خندق بنیادی طور بلا پر۔ شبہ۔ اچھا جی، اب ذرا علامہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بات، جو مدینے کی جو اگر ہم جغرافیکل ڈائنامکس کو سمجھیں تو یہ جو لشکر آیا یہ آیا شمال سے، نارتھ کی طرف سے۔ اچھا، ساؤتھ کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر یعنی جنوب کی وہاں باغات ہی باغات تھے، ایسا ہی نا سر؟ جی، ٹھیک۔ اور جو مشرق اور مغرب تھے وہ دونوں طرف جو ایسٹ اینڈ ویسٹ میں پتھریلی زمین تھی اور کھردری زمین تھی، ٹوٹی ہوئی زمین تھی، وہاں سے ایکسس ممکن نہیں تھا۔ قربان جائیے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے شمال کو جو ہے وہاں پہ خندقیں کھدوائیں، آپ کو پتہ تھا کہیں اور سے ایکسس نہیں ہونا، یہ اس کی ایک جغرافیکل ڈائنامکس تھی۔ جو اسٹریٹجی ہے ذرا یہ بتائیے، ایک تو یہ جو اختیار کرنا سرکار علیہ السلام کا، دوسرا جو صبر اور استقامت ہمیں نظر آتی ہے کہ 1 مہینے کا تقریباً مور لیس طویل آزما کام ہے، صبر آزما کام ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جنید بھائی۔ بات یہ ہے کہ آپ نے جو اسٹریٹجیکل اس کا ماحول بنایا ہے، آپ دیکھیں کہ مدینہ منورہ کی 3 سمت جو طرفیں ہیں وہ تو بالکل محفوظ ہیں، باغات ہیں، نخلستان ہیں، کھجوروں کے باغات ہیں، وہاں سے فوجیں گزر نہیں سکتی، راستہ نہیں ہے۔ ایک طرف پہاڑ ہیں جو لاوے کی چٹانیں ہیں مدینہ منورہ کی، انہوں نے راستہ بند کیا ہوا ہے۔ یہی ایک راستہ ہے شمال کی طرف جہاں سے وہ آ سکتے ہیں۔ اب یہاں یہ بھی چھوٹا سا راستہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی 2-4 اگر لشکر بیٹھ جائے تو وہ روک لے گا اس کو، بہت بڑا راستہ، کھلا راستہ ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ راستہ روکنے کے لیے بھی جو خندق کھدوائی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر، یہ خندق 5 کلومیٹر لمبی ہے۔ 5 کلومیٹر لمبی خندق کھودنا، یہ اس سرزمین میں جو سنگلاخ چٹانوں کے اندر واقع ہے، پتھریلی زمین، یہاں یہ مٹی نہیں ہے، اس کو مٹی کو کھودنا نہیں تھا، وہاں تو چٹانیں تھیں جن کو کھودنا تھا، پتھر توڑنے تھے، کدالوں اور گینتیوں کے جو اس دور کی ہیں ان کے ساتھ پتھر توڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور وہاں اب بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو جبل صلا جو اب تو مدینہ منورہ کے اندر ہے، اور اللہ نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میرا تو گھر ہی جبل صلا کے نیچے تھا جب میں مدینہ منورہ میں 13 سال رہا ہوں۔ تو اس جبل صلا کی دوسری طرف جہاں یہ خندق کھودی گئی ہے، اچھا آپ نے وہ سارا ایریا دیکھا؟ جی وہ سارا، میں تو وہاں ہوں۔ اب وہ پوری روڈ بنی ہوئی ہے جہاں پر وہ خندق ہے، شار خندق جسے کہتے ہیں، تو وہاں پر 7 مساجد یعنی 7 مسجدیں کے نام سے وہ مشہور ہے، کیونکہ وہ 7 خیمے تھے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو خیمے، وہاں پر ہی اسی پہاڑ کے اوپر مسجد فتح ہے۔ یہ مسجد فتح وہ مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا، جہاں سے آپ اس پورے مشاہدہ کر فرما رہے تھے، جنرل اعظم کا خیمہ تھا، جو مرکزی کیمپ جسے آپ یہ سمجھیں کہ اس ماحول کا یہ عرش تھا جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ تشریف لایا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام کو دیکھا کرتے تھے خندق کھودتے ہوئے۔ خندق کو کھودتے ہوئے جب، اور یہ ماحول کیا ہے، پہلے یہ بھی تو بتا دیجیے، وہ خندق والی بات میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ تھا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ یہ خندق کھودنے کا رواج تو عرب میں تھا ہی نہیں نا۔ یہاں معاملہ یہ تھا کہ جب یہ پوچھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، اور یہ ایسا لشکر تھا کہ روایتوں میں لفظ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ لفظ ہے کہ کسی اور جنگ میں یہ کیفیت نہیں دیکھی جس طرح اس جنگ نے تھکا دیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب کے الفاظ ہیں کہ تھکا دیا تھا، کہ اتنا بڑا پورا عرب ہی گویا کہ آ گیا تھا مقابلے میں۔ ان کے مقابلے میں جب مشورہ لیا جاتا ہے، مختلف تجاویز دی جاتی ہیں کہ ہم باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، کیسے مقابلہ کرنا چاہیے، تو اس میں جو تجویز وہ ایک بالکل منفرد تجویز تھی، اور میں اگر وقت ہوتا کسی اور ماحول میں ہوتے تو میں یہ عرض کرتا
کہ یہ وقت ہم پر آنا ہے، اس کی جھلکیں آتی ہیں۔ پاکستان پر بھی یہ مدینہ ثانی ہے، پاکستان یہ اسی نقشے پہ چلتا ہے۔ وقت آنا ہے کہ یہودیوں اور کفر نے مل کر، یعنی بت پرستوں نے اور یہودیوں نے مل کر پاکستان کے خلاف جب ایک ایکشن کرنا ہے تو اس ایکشن میں ہمیں بھی اللہ نے ایک ایسی ہی ترکیب سجانی ہے جو ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوگی، جیسے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نئی ترکیب دی اور پاکستان انشاءاللہ۔ میں ویسے آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ذرا سے اختلاف یوں کروں گا کہ صورتحال آ چکی ہے، من حیث المجموعی اس کو آپ دیکھیں تو پورا کفر ایک طرف کھڑا ہو چکا ہے اور اسلام ایک طرف کھڑا ہوا ہے۔ بتائیے اب جب یہ حملہ کریں گے تو وہ ہوگی جی بالکل۔ اچھا، صبر و استقامت کی جی میں عرض کرتا ہوں، اب یہ اس میں خندق کھود رہے ہیں، چٹانیں ہیں جن کو توڑنا ہے، اور اس میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح کے وقت میں عرض کر رہا تھا کہ انتہائی سردی ہے، انتہائی سردی ہے، یخ بستہ ہوائیں چل رہی ہیں ٹھنڈی، اور اس میں پھر اوپر سے بھوک کا عالم، یعنی بخاری شریف کی 4101 نمبر حدیث میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَلَبِسْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا، 3 دن گزر جاتے تھے ہم نے چکھا تک کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حالت ان کی ہو رہی ہے، بھوک کے علاوہ پھر مشقت اتنی کہ چٹانوں کو توڑنا، پتھروں کو توڑنا، اس میں سے راستہ نکالنا، یہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ سر 5 کلومیٹر وہ طویل، 5 گز جو ہے چوڑی، 5 گز جو ہے مطلب اس کو ڈیپتھ ہوتی تھی، ڈیپتھ اس کی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح جب آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، 2834 نمبر حدیث ہے بخاری شریف کی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور تشریف لائے فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارُ يَحْفِرُونَ فی غدات باردہ، اللہ، ٹھنڈی صبح تھی، یخ بستہ ٹھنڈ تھی، اور اس میں سرکار تشریف لائے ہیں جبکہ مہاجرین اور انصار وہ خندق کی کھدائی کا کام کر رہے تھے۔ 10 افراد منتخب 10 افراد تھے، ان کے ذمہ لگایا گیا تھا کہ انہوں نے 10 گز خندق جو ہے وہ کھودنا ہے۔ اب جب سرکار آتے ہیں اور ان کو دیکھتے ہیں تو وہاں روایت کہتی ہے فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، یہ جو صحاب لگے ہوئے تھے ان کے پاس غلام نہیں تھے کہ ان کی جگہ کام کرتے اور یہ پاس بیٹھے دیکھتے، ایسا نہیں تھا، یہ خود اپنے ہاتھوں سے مشقت کر رہے تھے۔ ابو بکر و عمر و عثمان و علی اپنے ہاتھوں سے لگے ہوئے تھے خندق کھودنے کے لیے۔ اب جب یہ خندق کھودی جا رہی ہے فَلَمَّا رَأَىٰ مَا بِهِم مِّنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ، جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ مشقت دیکھی اور ان کی یہ بھوک دیکھی، اس وقت سرکار نے وہ اشعار فرمایا جو آپ نے انٹرو میں بھی پڑھے، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ میرے غلام جو اس مشقت کو برداشت کر رہے ہیں، پروردگار ہے ان کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ یہ شعر جب آپ پڑھتے ہیں، اب اندازہ فرمائیے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے ہیں، اصحاب یہ سنتے ہیں کہ سرکار نے ہمیں دیکھ کر یہ شعر پڑھا ہے، جو ہی وہ سنتے ہیں ان کے دل کی کلیاں بھی کھلتی ہیں، اور وہی شعر جو بار بار یہاں ریپیٹ ہوا ہے، میں عرض کرتا ہوں یہ شعر صحابہ نے جواب میں پڑھا ہے۔ اللہ حضور نے جب یہ شعر فرمایا نا اللہم ان العیش عیش الآخرہ، اس کے جواب میں اصحاب نے دیکھا کہ سرکار تشریف لے آئے، تھکاوٹ سے تو دور ہو جاتی ہیں، انہوں نے اس وقت کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، یا رسول اللہ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے بیعت ہی اس بات پر کی ہے جب تک دم میں دم ہے آپ پہ جان، سبحان اللہ، ہم تو آپ پہ جان نشاور کرتے ہیں۔ یہ جو ان کی صبر و استقامت ہے کہ لگے ہوئے، اور اسی صبر و استقامت بھی مجھے ایک میں مکمل کیجئے، مکمل کر لوں، یہ صبر و استقامت ان کا، اور ان کے اس ٹھنڈ اور اس معاملے کے باوجود ان کے پائے استقدام جو استقامت ہے ان میں لغزش نہیں آتی، اور جب عمر بن عبد ود آ کے للکارتا ہے تو جواب میں جو مولا علی ارشاد فرماتے ہیں، ایک جملہ بس اس کا سن لیجئے، وہ کہ آپ سرکار ارشاد فرماتے ہیں رک جا لا تعجلن فقد اتاک مجیب صوتک غیر عاجز ذو نیت و بصیرت و صدق منجی کل فائز انی لارجو ان اقیم علیک نائحۃ الجنائز من ضربۃ النجلان یبکا ذکرها عند الحزائز، رک جا میں تجھ پہ ایسی ضرب ماروں گا کہ قیامت تک تجھے رونے والیاں روتی رہیں گی، تیری لاش اللہ، کیا وہ جملے ہیں، اور قیامت تک رونے والی روتی رہیں گی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک اور چیز جو بڑی خاص ہے، یعنی ایک طرف تو فقر و فاقہ، عالم یہ کہ 3 دن تک نہیں کھائے ہوئے اور پیے ہوئے اور پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، اور پھر دوسری طرف وہی بات ہے کہ سرکار علیہ السلام کی عطائیں کہ معجزات کا ظہور بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. یہ کیسی خوبصورت بات ہے. کیا بات ہے. حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سید القوم خادمہم، قوم کا سردار ان کا خدمت گزار ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورفعنا لک ذکرک کی شان پانے کے باوجود غزوہ خندق میں جس طرح خدمت کا ایک نمونہ قیامت تک آنے والے مسلم حکمرانوں کو دیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے. آپ آج آپ اگر چائنا کی ترقی دیکھیں تو موضع تم ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. بالکل ایسا. نبی یہ کہاں سے لیا اس نے؟ وہ قرآن پاس رکھتا. ایگزیکٹلی. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں 10 صحابہ کو جگہ دی کہ تم مل کر اتنا حصہ کھولو گے، اپنے لیے بھی اسی انداز میں اسی سطح پر آ کر ایگزیکٹلی ایسے ہی، تاکہ کسی صحابی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ آپ تو آرڈر دے رہے ہیں اور ہم سے کام لے رہے ہیں. سردی ہے، بھوک ہے، تو جیسے سردی اور بھوک ان کے لیے ہے. اب ایک صحابی آتے ہیں، جب آ کر اپنے شکم عطر سے کپڑا ہٹا کر دکھاتے ہیں کہ یا رسول اللہ کھڑا نہیں ہوا جاتا، پیٹ پر پتھر باندھ رکھا ہے. تو اس کے جواب میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے شکم عطر سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو وہاں 2 پتھر بندے نظر. اب اس سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کتنی تشفی ہوئی ہوگی کہ ہم سے حریص علیکم بالمومنین رؤوف رحیم کی کیا شان ان کے نظروں میں آئی ہوگی. اب اس کے بعد لیڈرشپ کا کنسپٹ کیسا کلیئر ہوا؟ اصل بات یہ لیڈرشپ کا کنسپٹ کیسا کلیئر؟ اور پھر اس سے بھی آگے دیکھیں، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم مسلسل جد و جہد میں چند دنوں میں انہوں نے اتنی بڑی خندق 15 گز 5 گز چوڑی 5 گز گہری اور 5 کلومیٹر لمبی 3.5 میل یا 5 کلومیٹر لمبی کھود دی. تو اس میں ان کا ایمان اور یقین دیکھیے کہ جو پتھر جو چٹان ان سے نہیں ٹوٹ سکتی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بے مثل انسان، اللہ اکبر، ان کے لیے کوئی معنی نہیں ہوگا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی، عبداللہ بن روا، جو بھی وہ آتا. بتائیے ذرا بتائیے پھر کیا ہوا؟ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس پر جب ضرب لگاتے ہیں، لوہا پتھر پر پڑتا ہے، چنگاریاں نکلتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو جو پیٹ پر پتھر باندھ کر انتہائی بھوک کے عالم میں خندق کھود رہے ہیں، انہیں خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اللہ نے میری امت کو کسرا کے خزانے دیے ہیں، روم کے خزانے دیے ہیں، یمن کے خزانے، اور اس کو سن فارس کے بھی، ہاں جی، کسرا اور فارس. تو منافقین اور یہود یہ سن کر ہنستے تھے کہ اپنے تحفظ کے لیے خندق کھود رہے ہیں اور خواب کیا دیکھ رہے ہیں. اس موقع پر اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اہم بات اپنے ناظرین تک پہنچاؤں کہ جب فارس فتح ہوا اور ہرمزان پا بجولہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے قدموں میں لایا گیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، ہرمزان یہ بات کیا ہے؟ پہلے تم عربوں کو مارا کرتے تھے، آج تمہاری یہ کیفیت میں دیکھ رہا ہوں. تو اس موقع پر اس نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک نکتہ اگلوایا، اور وہ یہ تھا، ہرمزان کہنے لگا کہ جناب عمر بات یہ ہے، پہلے ایک طرف ایرانی ہوتے تھے، ایک طرف عرب ہوتے تھے، ایرانی عربوں کو مارتے تھے، لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف ایرانی ہیں، دوسری طرف عرب ہیں، اور عربوں کے ساتھ ان کا خدا ہے. ایرانی عربوں کا مقابلہ تو کر سکتے ہیں، عربوں کے خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. بات اور آگے بڑھاتے ہیں. اب بات آگے بڑی اہم ترین بات ہے، اور وہ چونکہ تقریباً 25-30 دن ہو چکے تھے، اور وہی بات ہے یہاں استقامت کو کوہ صفا بنے ہوئے صحابہ کھڑے ہوئے، وہاں جو ہے وہ اپنا کفار بھی ایگزاسٹ ہو رہے ہیں، لیکن صورت کون مطلب جو ہے پیچھے ہو سمجھ نہیں آ رہا تھا. اب اتحادی فوجوں کی جو طاقت اور قوت تھی اس کو غیر مؤثر سرکار علیہ السلام نے کیا. وہ ایک بڑا خاص واقعہ ہے. نعیم جو ہیں وہ ایمان لائے تھے، بنو غطفان سے غالباً ان کا تعلق تھا. وہ ذرا بتائیے کیا ہوا؟ جی ہاں، بالکل اس پہ بڑا ہمیں غور کرنے کا ہمارے لیے بڑا سبق ہے، بڑا لیسن ہے.
اور بڑی رہنمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کی یلغار کو کاؤنٹر کیسے کیا. ہاں کیا کمال اسٹریٹجی تھی. پہلی اسٹریٹجی، پہلا اسٹیپ جس پہ ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں، آپ نے ان کا مقابلہ ایک ایسی حکمت عملی سے کیا جس سے وہ پہلے شناسائی نہیں تھے. بالکل ٹھیک، وہ خندق کی بات ہو گئی. آتے ہی وہ حیران ہو گئی ہے کیا ہوا. پہلی بات تو یہ. اب دماغ کا کام شروع. دوسری بات یہ ہوئی کہ وہ جتنے تعداد میں زیادہ تھے اتنے گھمنڈ میں تھے، وہ مدافعانہ جنگ کے مائنڈ سیٹ سے آئی نہیں تھے. ٹھیک ہے کہ ہمیں وہاں پہ اسٹے بھی کرنا پڑ سکتا ہے. وہ آئے تھے جارحانہ جنگ کے لیے، اور ایک دم خندق کے سامنے ان کا خیال تھا یہ تو ایک دن کی بات ہے. وہ تو کچھ لے کے ہی نہیں آتے. جب انہیں 1 مہینہ اسٹے کرنا پڑا، سامان رسد ختم ہو گیا، مالی بوجھ بڑھ گیا، اخراجات بڑھ گئے، لڑائیاں شروع ہو گئیں. ایک کہے تم خرچ کرو، دوسرا کہے تم خرچ کرو. اور قیادت کوئی نہیں تھی ان کی، منتشر ہو گئے نا. منتشر ہو گئے. بالکل ٹھیک. اب اس کے اندر ایک فیکٹر رہ گیا، وہ کیا تھا؟ ان کے اتحادی ہونے کی طاقت. اب یہاں سے دو طرح سے اسلام کو اور ریاست مدینہ کو خطرہ تھا، ایک اندرونی اور ایک بیرونی. ٹھیک. بیرونی خطرہ کیا تھا کہ اتنے قبائل یہود کے اور قریش اور کفار کے اکٹھے ہو گئے. ٹھیک ہے. اندر سے بنو قریظہ کا خطرہ تھا، کیونکہ بنو قریظہ کو قریش کے کہنے پہ یہود نے قائل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. آخر میں غزوہ خندق کے جو نتائج اور اثرات، اور خاص طور پہ جو بنو قریظہ کے ساتھ اس کے بعد معاملہ ہوا، ذرا وہ بتائیے. جنید بھائی پہلے تو یہ جو بات ہے نا بڑی اس کی وضاحت کی تھوڑی سی ضرورت ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا یہ بالکل جو ایسا معاملہ ہوا کہ ان کو حفاظت پہ لگایا گیا تھا، اور جب ان کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس یہودی کے ساتھ لڑو، تو ان کا جو جواب ہے آگے یہ روایات میں پوری وضاحت کے ساتھ نہیں آتا، اور بعض اوقات پڑھنے والے یہاں سے کچھ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کہ یار حضرت حسان بن ثابت کو جب لگایا گیا تھا اس کام پر تو انہوں نے کیوں ایسا کہا کہ وہ فرما رہی ہیں کہ جاؤ اسے مارو، اور کہتے ہیں میں تو لڑنے والا بندہ نہیں ہوں، میں تو ایسا کام نہیں. اور بعض اوقات پھر اس کی ہم ایک میٹھی سی توجیہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ نعت خوان تھے، ثنا خوان تھے، ان کا کام یہ تھا ایسا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ ایک عارضے میں مبتلا تھے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک حکم تھا ان کو ایسا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں لڑنے کی پوزیشن میں اس میں نہیں ہوں، اسی لیے ان کو بھی لڑائی کے میدان کی بجائے یہاں پر ایک طرف پہاڑ کے قلعے کے اوپر رکھا گیا تھا. اب جہاں تک بات آتی ہے غزوہ خندق کے نتائج کی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے خود قرآن مجید میں اس کا نتیجہ ایک بیان فرما دیا، جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 25 میں ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کافر جو بڑے غیظ و غضب کے ساتھ آئے تھے، جو مٹا دینا چاہتے تھے مدینہ منورہ کو، مدینہ کی ان مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے، اپنے غضب کے ساتھ جو غیظ و غضب ان کے لے کے آئے تھے اسی کے ساتھ پلٹ گئے. لم ینالوا خیرا، کوئی بلائی حاصل نہیں کر سکے، کوئی بلائی حاصل نہ کر سکے، اور مومنوں کی طرف سے اللہ ہی لڑائی کے لیے کافی ہو گیا. اب یہ جو اللہ ہی لڑائی کے لیے کافی ہو گیا ہے اور خیمے ان کے الٹ گئے ہیں، آندھی نے ان کو کر دیا ہے، مہینے بھر کا محاصرہ، اتنی بڑی طاقت جو آئی ہے، اتحاد اتنا بڑا دوبارہ ان کے اندر کبھی پیدا نہیں ہو سکتا. اب جہاں سے ان کو جب وہ واپس
چلے جاتے ہیں تو یہاں بخاری شریف میں 4109 نمبر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں اب کے بعد کا منظر یہ ہوگا کہ یغزوننا نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، یہ کبھی ہم پر حملہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہی بات ہے جو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر چل رہا تھا، یہ زخمی ہو گئے تھے نا اس میں جنگ میں، تو ان زخموں کے اندر یہ ایک دعا مانگا کرتے تھے حضرت سعد، وہ عرض کیا کرتے تھے کہ پروردگارہ اگر کفار مکہ جنہوں نے تیرے نبی کو اپنے وطن سے نکالا تھا اور اذیتیں دی تھیں، اگر کبھی انہوں نے دوبارہ بھی حملہ کرنا ہے تو پھر تو مجھے زندہ رکھ، اللہ، اور اگر اب ان کے حملے ختم ہو چکے ہیں تو پھر پروردگارہ مجھے اپنے پاس، یعنی وہ دعا بھی قبول ہوئی، وہ دعا بھی ان کا جو قبولیت تھی، کیونکہ اس کے بعد پھر ان کی جرت ہی نہیں تھی کفار مکہ کے بعد، اور حضور کے فرمان کے مطابق داغ ٹوٹ گئی اور دنیا پر یہ بیٹھ گیا کہ مسلمانوں کا پاس ایک میں جملہ کہوں کہ وہی جو پہلے بات آتی ہے عام طور پر کہا جاتا ہے عمر بن عبد ود بڑا طاقتور تھا، 1000 کے مقابلے میں اکیلا کافی تھا، یہ کتنا کہ طاقتور تھا، یہی بدر میں بھی آیا تھا اور 313 جب مجاہد تھے مقابلے میں تب یہ زخمی ہو کر وہاں سے گیا تھا، اس نے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں بدلہ نہیں لوں گا اپنے سر میں تیل نہیں لگاؤں گا، اور پھر یہ احد میں بھی بدلہ نہیں لے سکا، کیا طاقت ہے اس کی، تو یہ طاقتیں ان کو تیل لگانا تو چھوڑیے، پانی پانی کر دیا مسلمانوں نے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کتاب الشفا کی طرف چلتے ہیں، دشمن پر فتح پانے کا عمل۔ 40 دن تک مسلسل نماز عصر کے بعد سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورد کرنے سے بڑے دشمن پر فتح حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک، بے شک اگر تم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو گے اور تم اللہ کی اطاعت بھی کرو گے تو اس کے بدلے تم عذاب جہنم سے نجات پاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔